کہ حاضر خسارے کے متعلق بڑی باتیں کی جا رہی تھی صاحب، ہم نے کنٹرول کر لیا، ہم سرپلس میں آ گئے، اب کیا ہوا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور کیا پاکستان کی معیشت 21ویں صدی کے لیے تیار ہے؟ میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب ڈاکٹر محمد شہباز صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف معیشت دان ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ جی بہت شکریہ علی بھائی۔ مسئلہ کچھ ایسا ہے ڈاکٹر محمد شہباز صاحب کہ میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ جب میں میٹرک میں تھا تو ایک مضمون لکھنے دیا ہم کو، بولا پاکستان اور 21ویں صدی، تو ہم نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں لکھ دیں، ایسا ہوگا پاکستان، ویسا ہوگا پاکستان، پاکستان میں بلٹ ٹرینیں چلیں گی، ایگریکلچرل ریولوشن آ جائے گی، کسان خوشحال ہو جائے گا، ایک زمانے میں کہتے تھے کراچی ہانگ کانگ بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہم نے سب کچھ لکھ ڈالا، اور پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں سب سے اوپر آ جائے گا۔ تو اس متعلق تھوڑی سی اپنی رائے دیں، پھر معاشی موضوعات پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ جی وہ آپ نے بڑے اچھے سے طریقے سے ایبسٹریکٹ کیا ساری چیزوں کو۔ وہ میرے خیال میں جو ہم میٹرک میں پڑھتے تھے اور مضمون کے اندر چیزیں ہم نے ساری اپنے خواب لکھے تھے، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اس میں سے کوئی بھی خواب ہمارا پورا ہوا ہو بس قوم۔ تو ہم نے یہ بھی کہا کراچی کو سنگاپور بنا دیں گے، ہم نے یہ بھی کہا جی پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بنے گا، 2008 میں ہم نے اعلان بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دعوے کیے جب ہم ملک کے اندر، ابھی کل کی خبر ہے کہ ملک کے اندر زرعی انقلاب لے کے آئیں گے، کیونکہ 1000 کے قریب گریجویٹس ہیں وہ چائنا سے ایگریکلچر سائنسز جو ہیں اس کے اندر وہ گریجویٹ ہو کے پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے، جیسے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ وہ ملک جہاں پہ 150 جننگ فیکٹریز نان پروڈکٹیو یا نان فنکشنل ہوں، جہاں پہ 400 سے زیادہ کارٹن فیکٹری جو بند پڑی ہوں یا بند ہونے کے قریب ہوں، اور گورنمنٹ جو جس طرح کے پیکیجز دیتی ہے، اور وہ پیکیجز بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے نہ تو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی کہہ لیں کہ وہ جو ہماری فیکٹری یا وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں ان کو کچھ اتنا سانس ملے کہ وہ اپنے آپ کو ریکور کر سکے، اور باقی دعوے جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ اور دیکھیں ایک بڑی پرانی بات اکثر اوقات ہم پروگرام کے اندر کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کارڈ کی بات نہیں کرتا، وہ کسی ایک مہینے میں کسی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو کم ہو جاتا ہے، سرپلس میں چلے جاتا ہے، ہم جب وہ ڈھول پیٹتے ہیں، جب پھر خسارہ آ جاتا ہے پھر ہم اکنامک ریفارمز کی بات کرتے ہیں۔ جس ملک میں وزیر خزانہ یہ کہے کہ ہمیں اکنامک ریفارمز کرنی چاہیے، مجھے بتائیے وہ ریفارمز آپ نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے، یا عام لوگوں نے کرنی ہے؟ وہ ریفارم جو تو گورنمنٹ نے کرنی ہے۔ تو منسٹر کا کام جو چیف کے ہمیں بتانا ہے یا ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے؟ تو جو چیزیں مجھے لگ رہی ہیں کوئی 21ویں صدی کے بارے میں جو ہم نے لکھا تھا وہ شاید ہمارے خواب تھے، باقی جو حکام بالا ہیں وہ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو اپنی پاور چاہیے، ان کو اپنا پروٹوکول چاہیے، ان کو اپنی عیاشی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ اب جنوری شروع تقریباً ختم ہو گیا، اب ہونے والا ہے، تو ابھی پہلا مہینہ ہے 2026 کو، اس میں 1.2 بلین کا خسارہ آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو کیا ہم جو پروڈکشن سائڈ ہے اس پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو کاسٹ ایفیشنسیز کے اوپر کام کریں، جو انپوٹس ان کی پرائسز کو ڈاؤن کریں، بجلی سستی کریں، انٹرسٹ ریٹ کم کریں، ملک کے اندر ایک فیوریبل انوائرمنٹ جو ہے انویسٹمنٹ کے لیے بنائیں تاکہ پروڈکشن جو ہے اس کے اوپر ہم توجہ کریں، پروڈکشن ہو؟ مجھے بتائیں جب تک آپ پروڈکشن کو توجہ نہیں دیں گے، جو آپ کا پوٹینشیل ایگریکلچر سیکٹر کا ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر کا، اس کو آپ یوٹیلائز نہیں کریں گے، تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے اس کے اوپر کیسے قابو پائیں گے؟ نہیں، بات تو ہر کوئی کرتا ہے، سیاسی انقلاب کی باتیں کرتے رہتے ہیں، معاشی انقلاب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ دیکھیں آپ کے ملک کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ معاشی انقلاب کی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ گراس روٹ سے شروع ہوگا۔ اس میں نہ صرف ایگریکلچر ہوگی، انڈسٹری ہوگی، آئی ٹی ہوگی، میرے خیال سے اٹ نیڈس ٹو بی کمپریہنسو۔ آپ چین کا اس دن آپ سے ڈسکس کیا تھا، چین باقاعدہ اپنا 10 سالہ منصوبہ بناتا ہے، پھر دین سٹکس ٹو دا پلان، اور اس 10 سالہ منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ایک 5 سالہ منصوبہ بناتا ہے، اور اس 5 سالہ منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ایک سالانہ منصوبہ بناتا ہے، اور پھر جب سالانہ منصوبہ بھی بنا لیتا ہے اس کے بعد اوور سائٹ کمیٹیاں بناتا ہے۔ ایک نہیں بناتا، بہت ساری ایسی جو ہے وہ ورکنگ کمیٹیز بناتا ہے جو اس کو آبزرو کرتی ہیں۔ ان کمیٹیوں کے اندر معیشت دان بھی بیٹھتے ہیں، بیوروکریٹ بھی بیٹھتے ہیں، ان کے اپنے سیاست دان بھی بیٹھتے ہیں، عوامی نمائندگان بھی بیٹھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے افراد جو اس سے منسلک ہوں وہ بھی بیٹھتے ہیں۔ پھر میں نے سنا ہے، پتہ نہیں میں شاید غلط ہوں، آپ میری اصلاح کیجئے گا، آپ چین جاتے بھی رہتے ہیں، شاید وہیں پر کافی وقت بھی گزارتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ پھر سالانہ بنیادوں کے اوپر یہ چیک بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم رائٹ پاتھ پر ہیں یا نہیں، اس کے لیے کریکٹیو میجر بھی لیتے ہیں، اور پورا ایکڈیمکلی کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو لکھ کر بتاتے ہیں کہ صاحب آج ہم نے یہ اچیو کیا، کل ہم یہ اچیو کریں گے۔
آپ کے ہاں یہ والی چیز کہاں ہے؟ آپ نے 5 سالہ منصوبہ بنایا، 10 سالہ منصوبہ بنایا، عمل درآمد کتنا ہوا؟ جی دیکھیے منصوبے تو ہم نے 30 سالہ کی بات بھی کرتے ہیں، 20 سالہ کی بات بھی کرتے ہیں، 10 سالہ کی بات بھی کرتے ہیں، 5 سالہ کی بات بھی کرتے ہیں، پھر اینول بات بھی کرتے ہیں، پھر شماہی 6 منتھ بیسس پوری بات کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں بیوروکریٹس بھی بیٹھتے ہیں، ہمارے یہاں پولیٹیشینز بھی بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں، منسٹرز بھی بیٹھتے ہیں، کیبنٹس ہوتی ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، کمیٹیاں ہیں، سارا کچھ ہے. بٹ جو لیک ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ہم اس رسپانسبلٹی کو اون نہیں کر رہے. چائنا میں بات اس طرح سے ہے کہ وہاں اینول پلان کے بعد وہ 6 مہینے کا پلان اس کو اسی اینول کو اس کی پروگرس چیک کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر وہ منتھلی بیسس پر بیٹھتے ہیں، ایون کہ ویکلی بیسس پر بیٹھتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ وہ جو بھی رسپانسبلٹی لیتے ہیں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے آنےسٹ طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو وہ چیز ہے ہی نہیں نا. اب دیکھیں ایک منسٹر جو ہے اس کا کام ہے اکنامک ریفارمز کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو سجیشن دینا. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ پریس کانفرنس کرے، اس پریس کانفرنس میں یہ کہے ہمیں اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ اکنامک ریفارمز کی جو ضرورت ہے پچھلے 10 سال سے آپ بھی سنتے آ رہے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، 4 سال تو مجھے ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلے میرے بات میں نے کی تھی کہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں کاسٹ ایفیشنسی کے اوپر کام نہیں ہو رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی بندہ اس بات کو اون کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اون کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ آپ کا اپنا ذاتی مفاد جو ہوتا ہے قومی مفاد کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے یا اس کو پرائیورٹی دیتے ہیں تو پھر باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں آپ کی.